اگر میں غلط نہیں ہوں تو کل سینیٹر صاحب نے، فیصل واڈر صاحب نے کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں یہ بتایا کہ اگر ڈیل آفر ہوئی تو ڈیل لے لی جائے گی۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے اندر جو بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے ڈیلیں کی ہیں اس کا کچھ حوالہ دیتے ہیں اور پھر فیصل واڈر صاحب سے جانیں گے کیا اسی طرح کی کوئی ڈیل ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے محترم نواز شریف صاحب کی ڈیل، جب جنرل مشرف صاحب آئے تھے تو اس وقت وہ ڈیل کر کے گئے۔ 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے نسیم اشرف صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر جنرل مشرف کے زمانے میں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک حوالہ دیا ہے کہ جس طرح بل کلنٹن پاکستان کے اندر آئے ارلی 2000، ان کی پھر ملاقات جو ہے باتھ روم میں جسٹس ارشاد حسن صاحب چیف جسٹس تھے ان سے بھی ہوئی، اور یہ ایشورنس دی گئی کہ نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہوئے، سائن کر کے نواز شریف صاحب چلے گئے۔ درمیان میں انہوں نے وہ معاہدہ توڑنے کی کوشش کی، واپس آئے تو پھر جو ہے سعودی پرنس پاکستان کے اندر آئے، انہوں نے پھر وہ معاہدہ بھی دکھایا۔ وہ پہلے آپ کو حوالہ دکھاتے ہیں۔ We have an agreement signed, and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. An agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک بڑی ڈیل کی NRO، جس کے نتیجے میں ملا۔ کونڈولیزا رائس کی کتاب ہے، وہ اس کا حوالہ آپ کو دکھاتے ہیں، نو ہائر آنر کونڈولیزا رائس۔ اس کے اندر وہ حوالہ دیتی ہیں، واقعہ ایکسپلین کرتی ہیں، جو ہے 3 نومبر 2007 کا کو ذکر کرتی ہیں کہ کس طرح ان کی بات جنرل مشرف سے ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا کنسرنز سے وہ اپنے کیسز معاف کروانا چاہ رہے تھے، اور پھر اسی جو ہے 18-20 گھنٹے کے دوران وہ بتاتی ہیں کہ میری کوئی 10-12 دفعہ کالز بیک اینڈ فورتھ ہوئیں اور پھر یہ معاملہ سارا طے ہوا۔ تو ایک ڈیل وہ ہے۔ فیصل واڈر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ پرانے جانتے ہیں جو ہے بانی پی ٹی آئی کو، بڑے سارے لوگوں نے ہمیں کہانیاں سنائیں کہ 1 ہفتے کے اندر پسینے نکل جائیں گے، بندہ پتہ نہیں کوئی ایڈکٹ ہے، کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور نن ادر دین جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے لوگ مانتے ہیں۔ رانا صلی اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری اسیسمنٹ جس جیداری سے بہادری سے یہ بندہ جیل کاٹ رہا ہے، ون مسٹ ایکسیپٹ دیٹ بینگ اے پولیٹیشین۔ یہ جو 2-3 واقعات آپ کو دکھائے ہیں، کیا آپ کی اسیسمنٹ میں بانی پی ٹی آئی بھی کوئی اسی طرح کی ڈیل ان رائٹنگ سائن شائن کر کے نکل جائیں گے یا سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ یور اسیسمنٹ؟ دیکھیں گومن صاحب، جہاں تک کسی کے کوئی نشے وشے کی بات ہے اس پہ تو میں کامنٹ کرنا پسند نہیں کروں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ انہوں نے جیل جس طرح کاٹی، میری ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی کہ وہ اسی طرح کاٹیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ ابھی تک کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی، بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں، اور جس وقت ڈیل آفر ہوئی اگر تو وہ 10 منٹ میں ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو بھی اب یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کی پارٹی کمپرومائزڈ ہے۔ آپ نے احتجاج دیکھے، آج نون لیگ کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی ضامن پی ٹی آئی ہے، ساری ترمیموں سے لے کے 26 ترمیم سے لے کے آج کے دن تک گورنمنٹ کی ضامن پی ٹی آئی کمپرومائز لیڈرشپ ہے۔ میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، آپ نے کسی کو احتجاج، کسی کو روتے ہوئے، کسی کو افسردہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا۔ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نہ بھوک ہڑتال کر لیتا، کوئی جب جذبات ابھر رہے تھے کہ ان کو جیل ہو گئی ہے تو وہ جذبات آپ کو جنون نظر نہیں آئے۔ مذاکرات کے اندر دونوں پارٹیاں، گورنمنٹ کیا چاہتی ہے اس کا مخالف جیل میں رہے، عمران خان صاحب جیل میں رہے گی، گورنمنٹ چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کا بھی ہدف عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ وہ باہر آ گئے تو یہ ساری شکلیں جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں کرسیوں کے اوپر، یہ نہیں ہوں گی۔ اس میں بڑا کیٹیگوریکل رہے، کلیئر رہے گمن صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کو میں کہتا رہا ان کو ایسی جگہ پہ لے جائیں گے اس کی واپسی نہ ہو اور ان کے فائدے ہوتے رہے، اور وہ ایگزیکٹلی یہی کام کر رہے ہیں جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں، مذاکرات، مذاق ابلیغ مذاکرات۔ نہ کمیشن بننا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پھر آپ کے شو پہ بتا دیتا ہوں۔ آپ جب کمیشن کی بات کریں گے بننا چاہیے، بنا دیتے ہیں تو یہ کہیں گے تم نے 2014 سے جو شروع کی کارروائی وہ اس کا کمیشن بناؤ، 14 والے کہیں گے تم 7 کا بناؤ، 7 والا کہیں گے 3 کا بناؤ، تو کمیشن نہیں بننا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے وہاں عدالتوں کے نظام کے اندر بہت بڑا فلاز ہے۔ آپ اپوزیشن پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی بات ضرور کریں، لیکن جب آپ کی عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ 45 سال بعد ہمیں پتہ چلا بھٹو صاحب مارے گئے، غلط تھی، میری آپ کی پیدائش سے بھی پہلے پتا تھا کہ یہ غلط تھا، کیا ہم بھٹو صاحب واپس لا سکتے ہیں؟
آپ نے ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ اڑایا، جیل سے ایوان میں پہنچایا، اور آپ نے عمران خان صاحب کو اسی عدالتوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، عمران خان صاحب کو انہی عدالتوں نے سزا سنائی، انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو کوالیفائی کیا۔ تو میں نے آپ کے آگے مدعا رکھ دیا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کاروبار شروع کریں ابھی روڈ پہ چھولے بیچنے کا، ساتھ والا بلیک میلر صبح سٹے آرڈر لے آئے گا، میں یہ کیس بھی اگر آیا اور مجھے کورٹ میں جانا پڑا تو چلتا رہے گا۔ اسپیکر جو تھا میرے اعتبار کا، کیا نام تھا اس کا، قاسم سوری، 3 سال تک کیس نہیں لگا۔ اس ملک میں عام آدمی کی اپیل لگنے میں سالوں سال گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ کو یہ جب تک آپ عدالتی نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے وہ تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے اوپر بھی آپ سے سوال کروں گا۔